L4 L5 फ्यूजन सर्जरी تو اس کی ضرورت کب ہے اور کیسے کی جاتی ہے؟ لہٰذا جب ہم ریڑھ کی ہڈی میں فیوژن سرجری کرتے ہیں تو کچھ اشارے ملتے ہیں۔ انفیکشن کی صورت میں یا کسی صدمے کی صورت میں یا ریڑھ کی ہڈی کے عدم استحکام کی صورت میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب ہڈی آگے کی طرف پھسل جاتی ہے۔ اب یہ ریڑھ کی ہڈی کے جوڑوں کے ساتھ ساتھ ریڑھ کی ڈسک کی عمر سے متعلق تنزلی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے حالات کی وجہ سے ہو سکتا ہے جیسے وہاں وقفہ ہو ریڑھ کی ہڈی کے حصے میں دراڑ جسے پارس کہا جاتا ہے۔ تو عام طور پر یہ چند اشارے ہیں جہاں فیوژن سرجری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ فیوژن سرجری بھی دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ پہلا یہ کہ مائکروسکوپک طریقہ سے اور دوسرا کم سے کم حملہ آور گرینڈوسکوپک طریقہ سے۔ فیوژن سرجری میں ہم دھاتی امپلانٹس بھی لگاتے ہیں۔ ہم ریڑھ کی ہڈی کے اس حصے کو مستحکم کرنے کے لیے پیچ اور سلاخیں لگاتے ہیں جس میں غیر معمولی حرکت ہوتی ہے۔ دو ہڈیوں کے درمیان ہم ریڑھ کی ہڈی کو مستحکم کرنے کے لیے اسپیسر لگاتے ہیں۔ تو اب اس طرح فیوژن سرجری کی جاتی ہے۔ ہم اسے مائکروسکوپ یا اینڈوسکوپ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ جب ہم سرجری کرتے ہیں ہم بصارت کے تحت اعصاب کو آزاد بناتے ہیں تاکہ کامیابی کی شرح اور سرجری کی حفاظت کو بڑھایا جا سکے۔ اسی طرح جب ہم کم سے کم حملہ آور اینڈوسکوپک سسٹم کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ریڑھ کی ہڈی کے اطراف میں بہت چھوٹے چیرا لگاتے ہیں اور ہم پوری سرجری ٹیوبولر سسٹم کے ذریعے کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر L4 L5 سرجری یا فیوژن سرجری کی ضرورت ہے اور یہ صحیح وجہ اور درست مریض کے لیے کی جاتی ہے تو نتائج بہت اچھے ہوتے ہیں۔ فیوژن سرجری عام طور پر ریڑھ کی ہڈی کے دو حصوں کے درمیان ہونے والی کسی بھی غیر ضروری حرکت یا غیر معمولی حرکت کو دور کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور جب اسے صحیح طریقے سے کیا جاتا ہے تو نتائج بہت اچھے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہم مریض کو 2 سے 3 دن تک ہسپتال میں رکھتے ہیں اور مریض سرجری کے بعد اگلے دن چلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ شکریہ۔